بسم اللہ الرحمن الرحیم 34واں سبق ہے۔ اس کا عنوان قائم کیا گیا حج کی فرضیت آیت والے حصے میں۔ تو یہ سبق جو ہے اس میں اپنا آیت والا حصہ، حدیث والا حصہ اور مسائل والا حصہ، اس میں حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں، حج کی فرضیت کے متعلق بتایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور 5 بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں حج سر فہرست شامل ہے، اور یہ 5 ارکان جن پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، تو سب استطاعت آدمی پر حج کرنا فرض جاتا ہے۔ اس کی فرضیت کو یہاں قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ حج کے دن بھی ہیں، تو حج کی فرضیت کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حج پہ لے جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر لوگوں کے ذمہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھیں اس کی طرف راستہ پانے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس آدمی نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، رب تعالیٰ تو سارے جہان والوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان کے ذمہ حج کرنا ضروری ہے۔ یہی حج کی فرضیت جہاں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، اب جو لوگ استطاعت کے باوجود، اللہ پاک نے ان کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتے، تو رب تعالیٰ کو تو لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتے تو رب تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے، ان کا اپنا نقصان ہے، یہ رب تعالیٰ کی ذات کا کوئی نقصان ہے نہیں ہے۔ حدیث شریف عنوان کیا ہوا؟ حج نہ کرنے پر وعید۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو حج سے نہیں روکا کسی نمایاں مجبوری نے، نہ کسی ظالم بادشاہ نے، نہ کسی رکاوٹ بننے والی بیماری نے، پھر وہ مر گیا اور حج نہ کیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی اس پہ حج فرض ہو گیا تھا اور اس کے پاس استطاعت تھی حج کرنے کی، اس کے باوجود اس نے نہیں کیا، مجبوری کوئی نہیں تھی، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے۔ ایسا آدمی رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ عقائد میں عنوان کیا ہوا؟ خروج دخان، یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرب قیامت دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے، جس طرح کہ حضرت امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح قرب قیامت دھوئیں کا نکلنا، ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دھوئیں کون سا، اس کی کیا تفصیل ہے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں کے بعد، جہاں میں نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں ایک آدمی جہاں کو اپنا نائب بنائیں گے، ہے نا جی۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے شر پھیلنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں کے بعد چند بادشاہ ہوں گے، کفر و الحاد، شر اور فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دھنس جائیں گے۔ منکرین تقدیر، یعنی تقدیر کا مسئلہ آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ایک فرقہ تھا معتزلہ، تو وہ ہر بات کو عقل پر پرکھنے کا عادی تھا۔ انہی کے ایک گروہ نے خاص طور پہ تقدیر کو جو ہے عنوان بنایا اور نظریہ تقدیر کا انکار کیا اور کہا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور رب تعالیٰ کا جو ہے وہ رب تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ جب انسان کوئی کام کر گزرتا ہے تو اس کے بعد رب تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا، تقدیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا ہوتا ہے کوئی آدمی کیا کرنے والا ہے۔ تو منکرین تقدیر جو ہیں یہ رہتے ہوں گے، اس وقت جو ہے یہ زمین میں دھس جائیں گے، اور انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا، یعنی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ تو اب بے ہوش ہونے کے بعد کسی کو 2 دن بعد، کسی کو 3 دن بعد ہوش آئے گا اس دھواں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اس دخان یعنی دھوئیں کا ذکر ہے،
فرمایا رب تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دخان کی علامت گزر چکی، اس کو پڑھتے ہیں بعد میں، یغشی الناس، یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ جو قیامت کی نشانی ہے یہ پہلے گزر چکی ہے، ہاں جی، تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اس زمانہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ نے بددعا فرمائی تھی مشرکین مکہ کے خلاف۔ آپ کے زمانہ میں جو ہے ایک سخت قحط پڑا تھا جس کی شدت سے کفار زمین پر دھواں دیکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شاید یہ نشانی گزر چکی، لیکن جو ہے دوسرے عام جو ہے وہ صحابہ عام محدثین موقف یہی رکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی، یہ قرب قیامت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو اپنی جگہ برحق ہوں، اس وقت بھی دھواں نکلا ہو اور قیامت کے قریب بھی نکلے، تو ایک چیز ایک واقعے کے ہونے سے دوسرے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ مسائل و احکام، حج کے متعلق مسائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں نمبر 1 کہتے ہیں دیکھو اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس ضروریات سے زیادہ اتنا خرچ ہو کہ سواری پر درمیانہ گزارا کے ساتھ کھاتے پیتے مکہ شریف تک جا کر اور حج کر کے آ جائے اور اپنے بچوں کا خرچ پیچھے چھوڑ جانے کے لیے ہو، اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ کتنا آ جا سکتا ہوئے آپ اتھے آپ خرچہ کر سکتا ہوئے، یہ اتھے نہ ہون دی وجہ تو اس کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر والے خود خرچہ کر سکتے ہو، اتنا ہو حج فرض ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ تک سواری پر آنا جانا ہو سکتا ہے مگر مدینہ منورہ تک پہنچنے کا خرچ نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ مدینہ میں جانا یہ زیارات ہیں اور جو ہے زیارات یہ مستحب ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، صرف مکہ مکرمہ سے ہو کر آ سکتا ہے، اس طرح کو پیکج مل جاتا ہے تو اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا، بشرطے کہ اتنا پیکج مل جائے۔ عام طور پہ جو ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ مسئلہ کہتے ہیں حج عمر بھر میں بس ایک مرتبہ فرض ہے، اگر کئی حج کیے تو ایک فرض باقی سب نفل ہوں گے۔ نفل حج کا بھی ثواب ہے، یعنی نفل حج کا بھی بہت سے ثواب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور باقی جو ہے وہ جتنے کریں گے وہ نفل ہے۔ مسئلہ لڑک پن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں چل جاتے حج کرنے واسطے، ہاں جی، ماں باپ کے نام، تو نفلی حج ہے۔ اگر جوان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہو جائے تو اس کے ذمہ پھر حج کرنا فرض ہوگا۔ بچپن میں جس نے حج کر لیا والدین کے ساتھ تو اس کا حج جو فرضیت والا ایک آدمی پہ لاگو ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ جب بالغ ہوگا اور پھر صاحب استطاعت بھی ہو تو اب اس کے ذمہ دوبارہ پھر حج جو ہے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کسی ایسے شخص نے قرض لے کر یا مانگ تانگ کر حج کر لیا جو صاحب استطاعت نہ تھا، پھر اس کے بعد اگر مالدار ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض نہ ہوگا۔ ویسے تو حج اس آدمی پہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، آنے جانے کی طاقت، آنے جانے کے پیسے ہوں، وہاں رہائش کے خرچے کے پیسے ہوں، اور یہاں بھی اس کے بچے جو ہیں وہ خرچہ کر سکتے ہوں، اتنے پیسے ہوں۔ لیکن ایک آدمی ہے ایسے اس کو شوق اٹھ پڑا کہ میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، لوگوں سے قرضہ لے کر کوئی اس سے پیسے لے لیے، کچھ اس سے لے لیے، حج میں چلا گیا، اس پہ ضروری نہیں تھا لیکن یہ کر کے آ گیا، تو اب جو ہے دوبارہ زندگی میں اگر مالدار ہو جاتا ہے اب اس پہ دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ اس بیچارے نے جیسا کیسا ہے ایک مرتبہ کر لیا ہے۔ حج فرض ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ عورت کے لیے محرم یا شوہر ساتھ ہونے کی شرط، یعنی عورت کے لیے محرم یا شوہر ساتھ ہونا ضروری ہے، تب اس کا حج ہوگا ورنہ گناہگار ہے۔ عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے، سفر خواہ ریل سے ہو یا موٹر سائیکل سے ہو یا ہوائی جہاز سے، اور یہ ممانعت جوان اور بوڑھی عورت ہر ایک کے لیے ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے عورتیں سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکیدی طور پر ممانعت فرمائی ہے،
بڑھیاں بڑھیاں آپس چرال کے وا وہ چلے گئی ہیں ٹولہ بنا کے حج کرنا، بالکل جائز نہیں اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو۔ حج یا عمرہ کا سفر بھی محرم یا شوہر کے بغیر سخت ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرہ کے لیے بغیر محرم اور شوہر کے چل دیتی ہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتی ہیں اور اپنا حج یا عمرہ خراب کرتی ہیں۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کریں، اپنی طبیعت کی خواہش پر نہ چلیں۔ دنیاوی سفر میں مزید احتیاط لازم ہے، اس لیے تو 15 تا 20 میل کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کریں، اس میں عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ ہاں جی بالکل بغیر محرم کے، محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ رشتہ دار جس سے شادی نہ ہو سکتی، آگے سے وضاحت کر رہے ہیں اس کی۔ کہتے ہیں محرم کون ہے؟ جس شخص سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، ہاں جی حقیقی چچا، حقیقی ماموں، اس کو محرم کہتے ہیں۔ خالہ اور ماموں، چچا اور پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہیں۔ خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا یہ محرم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں جی البتہ اگر ان میں سے کوئی رضائی یعنی دودھ شریک بھائی جس نے 2 سال کی مدت میں کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو، جو اس کے ساتھ حج یا عمرہ کو جانا چاہتی ہو، تو یہ شخص بھی محرم ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ محرم ایسا ہو جس سے بے اطمینانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ محرم تو ہے لیکن اس کی عفت و عصمت داغدار ہے یا اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے، خواہ ہو کیسا ہی قریبی محرم ہو۔ محرم رشتہ دار، ماموں آ گیا، چچا آ گیا، جو بھی ہے تو ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بتایا رضائی بھائی، اس کے ساتھ بھی سفر ہو سکتا ہے۔ رضائی بھائی کا مطلب یہ کہ ایک عورت نے اس عورت کو اور اس آدمی دونوں کو بچپن کے اندر دودھ پلایا تھا، تو یہ دونوں آپس کے اندر رضائی بھائی ہیں۔ تو رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں وہ حقیقی بھائی کی طرح ہوتے ہیں، اس طریقے یہ محرم ہیں۔ آگے بتا دیا کہ محرم جو ہے اس کے ساتھ سفر کرنا ہے، لیکن اگر محرم کوئی ایسا ہو کہ اس کا خود جو ہے معاملہ داغدار ہو، اس سے عورت کو اطمینان نہ ہو حالانکہ محرم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہ ہوگا۔ بعض عورتیں خواہ مخواہ کسی کو باپ یا بیٹا یا بھائی بنا کر سفر میں ساتھ ہو لیتی ہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نا اب یہ پیکج ہیں عمرے کے یا حج کے، اس پہ جو ہے نا لوگ 40 سال سے کم جو ہے آدمی عمرے پہ جائے تو محرم ضروری ہے، تو اب عورتیں ایسے شو ہو جاتی ہیں یا مرد ایسے شو کر لیتے ہیں، یہ میری بہن ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے، تو اس طرح یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اپنا جو رشتہ دار ہے نہیں تو اس کو خام خواہ رشتہ دار شو کر کے جانا جو ہے، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں یہ دھوکہ ہے اور بہت گناہ ہے۔ منہ بولا بیٹا یا بھائی بھی محرم نہیں ہے، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ بھی سفر نہیں ہوگا۔ ان کے احکام بھی وہی ہیں جو اجنبی مردوں کے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے کے یا منہ بولے بھائی کے۔ بڑھیاں کہتے ہیں نا میرے بھرا مار کا کوئی نہیں خیر، ہاں جی حج کرنا طور پر نہیں، عمرہ کرنا طور پر نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرائض حج، اور اب حج کے مسائل آ رہے ہیں تو فرائض حج پہلے بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کام جو حج کے اندر کرنا ضروری ہے، حج کا رکن ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا حج ادا نہیں ہوگا، یہ فرض کا مطلب ہے۔ نمبر 1 احرام، یعنی احرام باندھنا، یعنی نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کہنا، جو اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جن میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہو۔ ہاں جی احرام باندھ اپنا سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 سادہ چادریں پہن لی اور اس کے بعد جو ہے نیت کر لی کہ میں اب حج کے ارادہ سے جو ہے اب مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اور ساتھ تلبیہ کے الفاظ کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ کے لیے اب یہ آدمی جو ہے وہ محرم بن جائے گا۔ یہ شرط ہے حج کی ادائیگی کے لیے کہ آدمی احرام جو ہے یہ اس کا اہتمام کریں، اگر احرام کا اہتمام نہیں کیا تو حج اور عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جڑیاں چادراں پہ دیا نا سفید چادراں، اس کا نام احرام ہے۔ چادریں پہن لینے سے آدمی احرام کی حالت میں نہیں آ جاتا، وہ احرام کا لباس ہے۔
اصل جو ہے احرام وہ نیت ہے، عمرے کی نیت یا حج کی نیت، کہ آج میں اب جو ہے اپنا عمرہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور میں نے اس پہ سفر شروع کر دیا ہے، تو اب جو ہے یہ نیت ہے، اس کا نام احرام ہے۔ وہ احرام کا لباس ہے، وہ احرام نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ چادریں پہن لی اس کے بعد اس کو اتارنا جائز نہیں ہے، وہ اتارتے تو پھر احرام ٹوٹ گیا۔ نہیں، وہ چادریں ہیں، بقدر ضرورت اس کو اتار بھی سکتے ہیں۔ تو احرام اصل میں پابندیاں جو انسان پہ لاگو ہوتی ہیں حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد، حج کی نیت کرنا یہ محرم ہونا ہے کہ اب میں عمرے کی ارادے سے نکل پڑا ہوں، اب میں حج کے ارادے سے نکل پڑا ہوں۔ میقات سے جو بغیر احرام کے اس کے لیے گزرنا جائز نہیں، نیت کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ایسے گزر گیا اب اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ نمبر 2، وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ حج کا دوسرا فرض ہے، میدان عرفات کے اندر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا جو ہے یہ اپنا اللہ زوال کے بعد یہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اپنا نمبر 3، طواف زیارت۔ طواف زیارت جو ہے یہ کرنا، بیت اللہ کا طواف جو ہے یہ جب آدمی جائے حج کرنے والا تو جا کر پہلے طواف کرے گا، اس کو طواف زیارت بولتے ہیں۔ تو یہ کرنا بھی فرض ہے، تو اگر نہ کیا تو حج ادا نہ ہوگا۔ واجبات حج، یہ 3 تو فرائض حج تھے، اب وہ کام جو حج کے اندر کرنے واجب ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ جگہ ہے جہاں ٹھہرا جاتا ہے جا کر نا، 10 ذی الحجہ کہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا۔ 10 ذی الحجہ یعنی بڑی عید کا دن ہے، بڑی عید کے دن میں صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہرا جاتا ہے، یہ جگہ مزدلفہ ہے، تو یہ اس یہاں ٹھہرنا کچھ دیر کے لیے یہ واجب ہے۔ نمبر 3، تینوں دن رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، کہ یہ جو دن ہیں عید کے، ان میں تینوں دن جا کر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اسے رمی جمار بولتے ہیں، تو اپنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، قربانی۔ یہ حکم صرف قارن اور متمتع کے لیے ہے۔ جو آدمی حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے قربانی بھی وہ کرے، اس پہ واجب ہے۔ عام آدمی جو حج کرنے کے ارادے سے کیا اس پہ قربانی لازم نہیں ہے، لیکن جو حج کے ساتھ عمرے والی ضرورت دیتا ہے اس پہ جو ہے قربانی کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، حلق یا قصر، یعنی جب آدمی حج کے معمولات سے فارغ ہو گیا اس کے بعد اپنے بال صاف کرائے، تو اگر ٹینڈ کروائے اسے کہتے ہیں حلق، اگر جو ہے مشین بھروا لی اسے بولتے ہیں قصر، یا بال کٹوا لیے ہر جانب سے جو ہے وہ اپنا جو ہے کم از کم جو ہے وہ ایک پورے کے برابر جو ہے کم از کم جو ہے وہ کٹوا لیے، اسے قصر بولتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب کام وہاں شروع ہوتا ہے، بعض لوگ وہاں کینچیاں لے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے تھوڑے بال یہاں سے جو ہے نا وہ کاٹ دیتے ہیں، تھوڑے یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، تو بس کہتے ہیں جی اب یہ حلق ہو گیا، قصر ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قصر کروانا ہو پورے سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حلق کروانا ہو سارے بال سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں تو پھر ٹینڈ کروائیں، تو ٹینڈ کروانے سے سارے گناہ بھی ساتھ ہی نا، بال اتریں گے تو گناہ بھی اتر جائیں گے۔ حلق افضل ہے، ٹینڈ کروانا افضل ہے۔ جی نمبر 5، پانچواں جو ہے واجب، صفا مروہ کی سعی۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ پہ جا کر 7 چکر لگانا، اس سے صفا مروہ کی سعی بولتے ہیں، یہ واجب ہے۔ نمبر 6، طواف وداع۔ یہ وداع یعنی الوداعی طواف کہہ لو، جب آدمی جو باہر سے گیا سعودیہ عمرہ کرنے کے لیے، اب یہ آدمی جب اپنے گھر کو واپس لوٹے گا تو آتے ہوئے پھر ایک طواف کر کے آئے گا، اسے الوداعی طواف یا طواف وداع بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں مستقل مقیم نہ ہوں، یعنی مکہ والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے، کیونکہ انہیں رہنا ہی مکہ میں ہے، تو وہ الوداع کس کو کریں گے؟ ہاں جی، اس لیے الوداع کس نے کرنا ہے؟ جو مکہ میں رہتا نہیں۔ ممنوعات احرام، یعنی وہ کام جو احرام کے بعد جو ہے وہ منع ہیں اور ناجائز ہیں، ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ
آگے اپنا کہہ لو کہ پھر کوئی نہ کوئی اپنا یا تو دم دینا پڑتا ہے یا پھر جو ہے صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، وہ کام جو ہے وہ جو احرام کی حالت میں منع ہے۔ نمبر 1، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہے احرام کے بعد، جب آپ نے عمرے کی یا حج کی نیت کر لی۔ البتہ عورت جو ہے یہ سلا ہوا کپڑا پہنے گی اور پہن سکتی ہے۔ نمبر 2، مرد کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اپنا سر ڈھانپے مرد کے لیے جائز نہیں، احرام کی حالت میں اپنا منہ چھپائے، منہ ڈھانپے بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نہ محرم سے ڈھانپے، وہ ڈھانپے گی، اس کے لیے ضروری ہے، لیکن نقاب چہرے کو نہ لگے، دور رہے۔ وہ ہیڈ والی ٹوپی ملتی ہے، اس کے اوپر اپنا نقاب اس طرح ڈال لے گی تاکہ چہرے کے ساتھ نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ نمبر 3، بدن کے کسی بال کو مونڈنا، کاٹنا یا توڑنا یہ منع ہے۔ جسم کے جب احرام کی حالت میں آپ آ گئے، عمرے کا احرام باندھ دیا یا حج کا، اب بالکل کوئی بال آپ کاٹ نہیں سکتے، نہ موڑ سکتے ہیں، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ اگر کاٹ لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ نمبر 4، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے احرام کے بعد، جب اب حج یا عمرے کے اعمال سے فارغ ہوں گے اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی ممنوعات میں سے 5واں، بدن یا کپڑے پر خوشبو لگانا۔ یہ اپنا حج یا عمرے کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی چادریں پہن کر، لیکن جب آپ نے نیت کر لی، آپ نے تلبیہ کہہ لیا، آپ اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اور نمبر 6، مرد کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر ابری ہوئی جو ہے وہ بیج کی ہڈی چھپ جائے۔ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، باندھنے کے بعد ایسی جوتی نہیں پہننی جس سے یہ درمیان والی جو اونچی ہڈی ہے پاؤں کی یہ چھپ جائے۔ تو احرام کی حالت میں جو بہترین جوتی ہے وہ چپل ہے، ہوائی چپل جسے ہم بولتے ہیں، ہوائی چپل پہنے گا مرد جو ہے۔ البتہ عورت جو ہے وہ ایسی جوتی پہن سکتی ہے جس سے یہ پاؤں کی ہڈی چھپ جائے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ کہتے ہیں حج ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ بیت اللہ شریف اور اس کے پاس چند خاص مقامات کو متعین فرمایا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف یہی ادا ہوتی ہے اور کہیں ادا پاک وطن حج نہیں ہوندا۔ بات سمجھ آئیے؟ اتنے حج ہوندا کہاں حج ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد نواح میں خاص جگہ پر۔ حج کا ویسے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ جب حج کا لفظ بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ کے اندر مخصوص افعال کرنے کا نام جو ہے یہ حج ہے۔ مخصوص دنوں میں حج پورا سال نہیں ہوتا، اے جڑے حج کے دن آنے انہاں دنوں حج ہونا، یہ مخصوص دن ہے۔ مخصوص جگہ میں یعنی بیت اللہ، صفا مروہ، مزدلفہ، عرفات، منی، یہ کیا ہیں؟ یہ حج کی جگہ ہیں۔ اور مخصوص اعمال کا نام حج ہے، یعنی اعمال کون سے ہونے ہیں؟ طواف کرنا ہے، صفا مروہ پہ جانا ہے، یا عرفات پہ ٹھہرنا ہے، یا منی پہ جا کے کنکریاں مارنی، یعنی یہ جو کام ہے یہ مخصوص اعمال ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج صرف جو ہے ایسی عبادت ہے جو صرف کہاں ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اور کہیں ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا نا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو پوری دنیا کے اندر صرف میں کر رہا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہ کرے۔ نظر مان لی کہ میں اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں ایک ایسی بات کروں گا جو کہ دنیا کے اندر صرف میں ہی کر رہا ہوں اس وقت، اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب جو ہے اس کی نظر پوری ہو گئی۔ جب اس کی نظر پوری ہوئی اب وہ پریشان ہو گیا، ہوں میں کیڑی بات ایسی کر رہا ہے، دنیا تو میں اکلے کر رہا ہوں، اب کیا پتا دنیا میں کون کیا کر رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت میں نے یہ نظر مان لی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسے ہی بات کروں گا دنیا کے اندر صرف اس وقت میں ہی کر رہا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہ کر رہا، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سی بات کروں، آپ پریشانی سے مجھے نجات دلائیں۔ اور بڑے بندے ہو ادھر آؤ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ہاں یہ تو اپنا اس کا حل موجود ہے۔ فرمایا کون سا؟ تو آدمی نے پوچھا، آپ نے فرمایا جاؤ
यहाँ से अल्लाह आपका भला करे उम्रे का इहराम बांधो या हज का इहराम बांधो, और जाकर जब तुम बैतुल्लाह पे जाना, अपना तवाफ़ का वक़्त हो, तो वहाँ जो लोग तवाफ़ कर रहे हो ना, तो उनकी मिन्नत समाजत करके उनको थोड़ी देर के लिए तवाफ़ से रोक लेना। तो अब तुम खुद जो है अकेले तवाफ़ कर लेना। जब तुम अकेले तवाफ़ कर रहे होगे, बाकी और कोई नहीं कर रहा होगा, तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये दुनिया में होने वाली वो ही बात होगी जिसको सिर्फ आप कर रहे होंगे, आपके अलावा कोई नहीं कर रहा होगा। आप समझ में आई? तो अब इस तरह वो आदमी गया, उसने इसी तरह जो है शोर डाल के लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने पूछा तवाफ़ करे तो क्या हुआ? यार मैं ये मजबूरी है, मैं तो मर गया, मैंने तो मन्नत मानी हुई है कि मैंने ये अपना काम करना है, ऐसी बात जो कोई ना कर रहा हो, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, मैं अपने 7 चक्कर पूरे कर लूँ। इस तरह जो है उसने अपने 7 चक्कर पूरे कर लिए। तो ये ऐसी इबादत है जो सिर्फ यही होती है और कहीं नहीं होती। हज की 3 किस्में हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं नंबर 1, अव्वल ये कि सिर्फ हज की नियत करे और उसी का इहराम बांधे, उम्रा को हज के साथ जमा न करे। इस किस्म के हज का नाम इफराद है, यानी हज इफराद। ऐसा हज करने वाले को मुफरिद कहते हैं। घर से आदमी सिर्फ हज करने के इरादे से जाए, उम्रा करने के इरादे से ना जाए, सिर्फ हज करे और हज करके वापस आ जाए, इसे क्या कहते हैं? मुफरद। और इस अमल का नाम हज इफराद। नंबर 2, दूसरी सूरत यह है कि हज के साथ उम्रा भी करे और इहराम भी दोनों का एक साथ बांधे, इसका नाम किरान है। ऐसा हज करने वाले को कारिन कहते हैं। कैसे? आदमी घर से चले, उसकी नियत ये हो कि मैं हज और उम्रा दोनों करने के लिए जा रहा हूँ, और जब मीकात से गुजरे उससे पहले जब आदमी तलबिया कहे, नियत करे, तो हज और उम्रे दोनों की इकट्ठी नियत करे कि हज और उम्रे दोनों इकट्ठे का इहराम बांधता हूँ। अब जो है ये इसे बोलते हैं हज किरान और इसको बोलेंगे कारिन। तो इसके लिए मसला क्या है? जाकर पहले उम्रा करेगा और फिर जो है जब तक हज इसका नहीं पूरा होता उस वक्त तक अपना इहराम नहीं खोलेगा। ये बड़ा सख्त काम है। जब तक उम्रा करने के बाद इहराम नहीं खोलेगा, जब तक कि हज पूरा नहीं करता, हज नहीं हो जाता, उसके बाद इहराम खोलेगा। इसे बोलते हैं हज किरान। ये हज की किस्मों में सबसे अफजल है, सबसे। तीसरी किस्म है हज तमत्तो, उसकी बता रहे हैं। तीसरी सूरत यह है कि हज के साथ उम्रा को इस तरह जमा करे कि मीकात से सिर्फ उम्रा का इहराम बांधे, इस इहराम में हज को शरीक ना करे, फिर मक्का मुकरमा पहुंचकर शव्वाल या ज़िलक़ादा या ज़ुल्हिज्जा की किसी तारीख में हज से पहले अफ़ाल उम्रा से फारग होकर बाल कटवाए या मुंडवारे, बाल कटवाने या मुंडवाने के बाद इहराम खत्म कर दे, फिर 8वें ज़ुल्हिज्जा को मक्का मुकरमा से हज का इहराम बांधे, इसका नाम तमत्तो है। और ऐसा हज करने वाला मुतमत्ते है। हाँ जी, हज करने वाले को इख्तियार है इन तीनों किस्मों में से जो चाहे इख्तियार करे, मगर किरान अफजल है, फिर तमत्तो, फिर हज इफराद। यानी हज तमत्तो क्या बताया कि आदमी घर से है हज के दिन, लेकिन आदमी यहाँ से उम्रे की नियत करके जो है वो अल्लाह आपका भला करे इहराम बांध ले, तो उसके लिए हुक्म यह है कि जाकर पहले उम्रा कर ले, उम्रा करने के बाद अपने इहराम को खोल दे। अब इहराम वाली पाबंदियां खत्म। जब हज के दिन शुरू हो जाएं, ज़िलहिज्जा के शुरू में, उस वक्त फिर जो है वहां से मीकात जो मक्का मुकरमा की है वहां से मीकात पे जाए और जाकर जो है वो अल्लाह आपका भला करे हज का इहराम बांध ले, और हज का इहराम बांधने के बाद हज कर ले। इसे बोलते हैं तमत्तो, और इस आदमी को बोलते हैं हज मुतमत्ते। तो तमत्तो का मतलब नफा उठाना। इसने जो है पहले उम्रा किया, उम्रा करने के बाद इहराम खोल दिया, इसने फायदा उठा लिया। वो हज की पाबंदियां जो कि इहराम की सूरत में होनी थी, इसने जो है उम्रा करके इहराम खोल दिया, वो पाबंदियां जो है अब इस पे ना रही। बात समझ आई? सबसे अफजल कौन सा हज है? कारिन या हज किरान। और यानी हज और उम्रे इकट्ठे का इहराम बांधना, पहले उम्रा करना, फिर इहराम ना खोलना, यहाँ तक कि आदमी हज कर ले। फिर है हज तमत्तो, उसके बाद है हज इफराद। जब आप जाएं तो आप कौन सी नियत करके जाएं अल्लाह आपको ले जाए? अगर आप में बहुत हौसला है, अपने आप को मजबूत समझते कि बहुत मजबूत आदमी हूं, तो फिर हज किरान की नियत करके जाएं, यानी उम्रा करके खोलना नहीं है इहराम। तो लेकिन अगर आप समझते कि मैं दरमियाना जा बंदा हुआ, हाँ जी, ना बहुत मजबूत ना बहुत ढिला हुआ,
تو اب وہ جا کے یہاں سے عمرے کا احرام باندھ لے اور جا کے عمرہ کر لے، پھر احرام کھول دے، حج کے دنوں میں پھر جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لے۔ کہتے ہیں احرام کے بیان میں صرف حج کا اور صرف عمرہ کا اور حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھنے کی تفصیل اور ترکیب ہم بتلا چکے۔ وہاں دیکھ لیں، جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے اور سر منڈوا کر یا بال کٹا کر حلال ہو کر بلا احرام مکہ میں مقیم ہیں، یہ لوگ 8ویں ذو الحجہ کو مکہ سے احرام باندھیں گے اور یہ صرف حج کا احرام ہوگا۔ اگر کسی نے شوال یا ذو الحجہ میں کوئی عمرہ کر لیا، اس کے بعد اپنے گھر نہیں آیا، تو اس کا وہ عمرہ اور یہ حج مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت حج کی نیت صرف حج کی نیت کرے گا۔ چلو، ہر سبق کے آخر میں مسنون دعا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جڑی آ گئی وہ ٹھیک ہے، نہیں آئی پھر بھی ٹھیک ہے۔ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، جانے سے پہلے جو ہے دوبارہ مسائل سیکھ کر جائیں۔ جب آدمی پیسے لگاتا ہے نا، پیسے کے ساتھ جو ہے نا، اس کو بھی ایک کام سمجھے کہ حج اور اس کا طریقہ، عمرہ اور اس کا طریقہ سیکھ کر جانا یہ بہت اہم کام ہے۔ تو اس لیے اب جو کہہ دیا تو وہ سن لیا، تو جب آپ جائیں تو پھر سمجھ کر جائیں، تاکہ وہاں جا کر جو ہے پریشانی نہ ہو۔ اسی عمرہ کرن گئے تے جہاز سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کرے ایک بابا جی میرے نال سیٹ تے بیٹھے جہاز سے، انہیں بڑی ساری پگ بنی ہوئی، تلے دی پگ، وہ مانڈی دی ہوئی نا پگ باندھی ہوئی، اور بڑا سارا خصا پہنا ہوا، تو چٹا سوٹ پایا۔ میں کہا بابا جی کتے چلے ہو؟ کہندا عمرہ کرن چلنا، اور کتے؟ میں کیا بابا جی یہ تو آپ نے تو احرام تو باندھا نہیں ہے، تو ان قریب تو میقات آ جائے گی، یہاں سے آپ ایسے گزر جائیں گے، آپ نے تو ماشاءاللہ پگڑی پہنی ہوئی ہے اور خصا پہنا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے معاملہ مشکوک ہو جائے گا اور آپ کو قربانی وجہ ہو جائے گی۔ کہنا ہوگی ہوں دیا، میں کہ احرام بننا کہنا ہوگی ہوں۔ میں کہ لگتا بھی کام خراب آ، کہنا مینوں تو منڈیاں نے کیا سکا اللہ کا گھر ویکھیا ایک باری، تو میں اللہ کا گھر ویکھنا ہے بس، ساری زندگی بابا جی کام کرتے رہے۔ اب اولاد کو شوق ہوا کہ بابا جی فوت ہونے سے پہلے ان کو اللہ گھر دکھا دو، اب جو ہے نہ بچوں نے اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کیا کہ بابا جی کچھ مسائل بھی سیکھ لیں، اور نہ بابا جی نے پوچھا بھی عمرہ ہوتا کیا ہے، وہ اللہ کا گھر ویکھنا بات ٹھیک ہے۔ کئی لوگ یہاں سے عمرہ کرنے کے دس جاتے ہیں، جب بیت اللہ میں جاتے ہیں دیکھے تو کہتے لو اللہ کا گھر ویکھ لیا بس ٹھیک ہے، ہوں کوئی نہیں، اب جا کے ہوٹل میں سوئے رہتے ہیں، نہ طواف کرتے ہیں، نہ صفا مروا پہ جاتے ہیں، نہ ان کو یہی پتا بھی احرام کیا ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں، بس اللہ کا گھر ویکھنا سے ویکھ کیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا بھئی بہت عجیب کام ہے، آپ یہاں سے احرام باندھ لیں، اس کے بغیر نہ جائیں، آپ پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ تو مجھے کہنے لگا ہوں میں کی کرام، میرے کو تو ہے نہیں احرام ہوگی ہوں۔ میں کہ ایسا ہے کہ آپ جہاز والا جو ہے نا وہ واش روم اس میں جائیں، اپنا قمیض اتار آئیں، تو قمیض بھی اور بنیان بھی اپنی اتار کے آ جائیں۔ تو وہ خیر لا کے آ گیا، بابا نے گل مان لی۔ اب جو اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، میں نے اس کی پگڑی جو ہے کھول دی، میں کہا پگڑی کھول لیں، سر ننگا ہونا چاہیے۔ پگڑی کھولنے کے بعد میں نے کہا یہ جو چادر ہے نا پگڑی والی جو ہے اس کو ایک چادر بنا لیں، جو دھوتی ہے یہ آپ کی احرام کی دوسری چادر بن جائے گی۔ تو اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، دبئی ایئرپورٹ پہ ہم نے اترنا تھا، تو اس نے خصا پہنا ہوا تھا، میں نے کہا یہ خصا بھی اتارنا پڑے گا، ہوائی چپل پہننی پڑے گی، اگر آپ نے خصا پہنا تو آپ پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ کہنا ہوں اتوں کتوں ملوں چپل؟ میں کہا چلو اب جہاز سے اترے، میں کہتا ہوں لے دینے ہیں۔ جب وہاں لینے کے لیے گئے دبئی ایئرپورٹ پہ 2500 روپے کی ہوائی چپل تھی۔ کتنے کی؟ جو یہاں سے 150-200 روپے کی ہے، تو وہ پتہ نہیں اب اللہ معاف فرمائے، بابا جی نے تو 2500 سنے تو بابا جی ڈگن لگے سی، کہتا وہ کوئی نہیں رہن دے، کہنا میں ادھر ہی ننگا ہی چل جاؤں گا۔ یعنی لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سیکھتے ہی نہیں کہ عمرہ کرنا کیسے ہے، سیکھتے نہیں حج کرنا کیسے۔ تو جو عمرہ کرنے پہ اجر ہے یا ثواب ہے، یا حج کرنے پہ اجر و ثواب ہے، تو وہ کیسے ملے گا جب سیکھا ہی نہیں ہے؟ اللہ پاک جو ہے میں صحیح طرح سیکھ کر جانے کی توفیق دے۔ مسنون دعا، نظر بد سے بچنے کے لیے دعا جو ہے، آج بہت سارے بچے جو ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو روتے رہتے ہیں، مسجد میں مولوی صاحب سے دم کرانے کے لیے، بابا جی مولوی صاحب نے نظر لگی ہوئی دم کر دو۔ نظر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے
العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اور نظر لگتی کس کی ہے؟ عام طور پہ اپنے والدین کی لگتی ہے، کیونکہ اپنی اولاد کنوں سونی لگتی زیادہ؟ والدین لگتی ہیں۔ اس کر کے وہ جب بچہ خوبصورت ہے، آدمی کو اچھا لگے، اس کو ہاتھ میں پکڑ تو کہے ماشاء اللہ، کیا کہے؟ لا قوت الا باللہ، تاکہ وہ نظر سے بچ جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ کا معنی جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہاں جی، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو اس لیے یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔